بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 18 رمضان مبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز 20 رمضان مبارک کی شب سے پوری دنیا میں اہل اسلام اپنی کوششوں کے ساتھ مساجد میں اعتکاف کا سلسلہ شروع کریں گے اور ہماری معزز اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کا سلسلہ کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعتکاف یکسوئی کا نام ہے، دنیا و ما فیہا سے بالکل جدا ہو کر رب تعالیٰ جل وعلا کی یاد میں، اس کی فکر میں اور اس کی بندگی میں اخلاص چاہنے کے لیے، اپنے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرنے کے لیے اور شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے اعتکاف کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ چند گزارشات جو میں چاہوں گا آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے کسی دور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی نوجوان وہ اعتکاف کی طرف آتے تھے تو اس وقت نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات میں مشغول رہنا، یقیناً ذکر و فکر ہی اعتکاف کی اصل روح ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کی مطابقت میں اختیار کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ معزز حاضرین، پہلی سب سے بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جہاں اعتکاف کیا جائے وہاں علماء، ائمہ مساجد اور ذمہ داران، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہاں پر وہ صبح و شام میں گفتگو کے ایسے سلسلے رکھیں کہ جس میں مسلمان نوجوانوں کو عقائد سکھائے جائیں اور عقائد صحیحہ کے سکھانے کا ایسا انداز ہو کہ جس میں وہ اپنے علم پر پختہ ہوں اور باطل کی حقیقت کو جانیں، اور عقائد بین المذاہب تک جو ہے وہ سلسلہ نہ رکھا جائے، بلکہ اسلام اور کفر اور اس وقت جو یہود و ہنود ہیں ان کے لحاظ سے جو عقائد ہیں اور ان کی بنیاد پر جو نئے مذاہب اور افکار سامنے آ رہے ہیں، ان کے لحاظ سے جو عقائد صحیحہ ہیں وہ بھی سمجھائے جانے چاہیے۔ دوسرا جو بڑا اہم معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے عقائد صحیحہ کی خبر دی جائے اور ان کو دلائل کم از کم اتنے دیے جائیں کہ وہ، اور اس انداز کے ساتھ دیے جائیں کہ وہ ان کی عقیدہ کی فکری پختگی کا جو ہے وہ باعث بن سکیں۔ دوسرا جو خاص عمل ہے وہ معزز حاضرین، ایک ہے نوافل و تسبیحات میں رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نفس کو پہچاننا اور نفس کی شرارتوں اور اس کی جو رذیل ذلیل جو حرکات ہیں ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا۔ اس کے اعتبار سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لحاظ سے ریاض الصالحین ہے یا مشکوٰۃ شریف کے ابواب ہیں، جہاں جو ہے وہ جھوٹ ہے، حسد ہے، چغلی ہے، اس طرح کی جو کیفیات ہیں، اور اس پر جو ہمارے علماء حقہ کی جو تشریحات ہیں یا توضیحات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، تاکہ فی زمانہ جو یہ ذلیل حرکتیں ہماری طبیعتوں میں آ جاتی ہیں ان سے ہمارا نوجوان باخبر ہو جائے اور ان کے نقصانات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو وقت اس انداز کے ساتھ گزارے کہ وہ اچھائی پہ قائم ہو اور برائی سے کم از کم برائی کو جاننے اور برائی سے جو نقصانات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کا اس کا جو ہے وہ ذہن بن جائے۔ تیسری جو چیز ہے معزز حاضرین وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ نوجوان کے سامنے جو دین کے عبادات کے فوائد ہیں اور عبادات کو ترجیح دینا اور عبادات پر قائم رہنا، یہ ان کو جو وہ سکھایا جائے کہ عبادت شریعت مطہرہ کی مطابقت میں اور اس میں رتی برابر بھی سستی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ ایک ہیں شرعی طور پر جہاں عذر لاحق ہوتے ہیں ان کے معاملے اور ہیں، اور ایک ہے نفس کے چاہتے ہوئے
یا زمانے کے اندر مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو شروع ہو گئے، ان کے لحاظ سے بندہ حلال کے مقابلے میں حرام کو ترجیح دے، یا یہ کہ وہ عبادات میں نماز کے مقابلے میں اپنی دوسری جو سستیاں ہیں یا دوسری جو چاہتے ہیں ان کو ترجیح دے، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں بندگی کی جو ایک سپریم پوزیشن ہے وہ ضرور سکھائی جائے اور سمجھائی جانی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمارا نوجوان جب اپنی عملی زندگی میں آئے تو وہ اپنی اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو پانے میں استقامت اختیار کر سکے۔ چوتھی جو چیز جو بڑی اہم ہے، یقیناً یہ بہت محنت کا کام ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ ان کو جو ہے وہ قرآن مجید صحیح پڑھنا سکھایا جائے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے جو رغبت ہے وہ ان کو جو ہے وہ دلائی جائے۔ اس میں اگر تھوڑا سا روزانہ کی بنیاد پر ان کی مشق کا سلسلہ ہو سکے تو یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ بخش ہو سکیں گی۔ پانچویں جو چیز بڑی اہم ہے معزز عظیم وہ یہ ہے کہ ان کو معاملات زندگی میں، ان کے کاروبار میں حلال اور حرام ہے، اور اسی طرح جو عائلی زندگی ہے، عائلی زندگی میں جو نیکی اور بدی یا حلال اور حرام کا جو تصور ہے، یا رشتوں کی جو پہچان اور رشتوں میں جو حیا کا سلسلہ ہے، یہ چند ایک چیزیں جو ہے وہ ان کو ضرور سمجھائی جانی چاہیے کہ رشتوں میں کون سا رشتہ حلال ہے، کون سا رشتہ حرام ہے، جو حرام ہے تو اس سے اجتناب کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر اٹھنے والی مختلف جو فسادات کی صورتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا میں اس وقت اسلام کے لحاظ سے جو مغربی ذہن ایک سامنے آ رہا ہے، اور اس ذہن کے مقابلے میں ایک مسلمان کا جو ہے وہ ذہن کیا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انتشار سے رکنا ہے، فساد سے بچنا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کے تحفظ اور اسلام کے تحفظ اور اپنی اسلامی ریاست جو ہے اس کے تحفظ کے لیے، اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو پائیں گی کہ جب ہم جو ہے وہ جہاد جو اعتکاف ہے اس کو پراپر ٹریننگ سیشن کے طور پر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے وہ وقت مکمل کریں۔ اور اس میں علماء کرام اور ائمہ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اگر یقیناً مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر اپنی مسجدوں میں ایسا سلسلہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ یہ ہمارے نوجوان اعتکاف کے ذریعے بڑا اچھا میسیج لے کر جو ہے وہ پھر مارکیٹ میں آئیں گے اور اپنا جو ہے وہ بھرپور معاشرے کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔